ہیومن رائٹس میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2021 کا جو ڈرافٹ سامنے آیا ہے، اور اس وقت بہت زیادہ جو صحافی تنظیمیں ہیں، جرنلسٹ کی طرف سے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی طرف سے، اور جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی جانب سے کرٹیسزم بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو آرڈیننس ہے، دراصل ہے کیا؟ جو اتھارٹی ہے، اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ سیکشن 6 میں دی ہوئی ہے، اور سیکشن 6 کے مطابق جو اتھارٹی ہے وہ ایک چیئرمین پر مشتمل ہوگی، اور اس کے 11 ممبر ہوں گے۔ وہ 11 ممبر کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ کرے گا آن دا ایڈوائس آف جو کیبنٹ ہے۔ تو اس طرح آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس اتھارٹی میں جو ممبران ہیں وہ سارے کے سارے، ان کا تقرر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے لوگ ہوں گے۔ آپ اس سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی انڈیپینڈنٹ امپارشل لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہوں۔ لہٰذا اس کا از خود جو اتھارٹی کا جو قیام ہے وہی ایک حکومتی ڈریکونین آپ اتھارٹیٹیو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اتھارٹی، اور جو شاید اسی لیے بنائی گئی ہے کہ وہ کنٹرول کر سکے نہ صرف پرنٹ میڈیا کو، اور نہ صرف الیکٹرانک میڈیا کو، اور ڈیجیٹل میڈیا کو بھی یہ کنٹرول کر سکے۔ جو آج کے حالات کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، ہر جگہ جو ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ چھایا ہوا ہے۔ اس آرڈیننس کے ساتھ آلموسٹ تقریباً 5 سے 6 جو قوانین تھے وہ بالکل اس قانون نے وہ رپیل کر دیے ہیں، اور وہ ختم ہو جائیں گے جب یہ باقاعدہ ڈرافٹ اگر پاس ہو جاتا ہے اور قابل عمل شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ود دا پیسج آف دس ڈرافٹ وہ قوانین کون سے ہیں جو ختم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا جو قانون ہے وہ ہے پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے 2007، جو کہ پیمرا آرڈیننس تھا 2002، پھر اس کے بعد وہ امینڈ ہو کے فائنلی وہ لا بنا، اور پیمرا ایکٹ بنا 2007 میں، وہ اس ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کا موشن پکچر آرڈیننس ہے 1979، وہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ پھر پریس کونسل آرڈیننس ہے 2002، وہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ دا پریس نیوز پیپر نیوز ایجنسی رجسٹریشن اینڈ لائسنسنگ آرڈیننس ہے 2002، وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا۔ پھر نیوز پیپر کنڈیشنز آف سروس ایکٹ ہے 1973، وہ بھی یہ ختم کر دے گا۔ تو اس طرح کم و بیش جو 5 قوانین ہیں جو میڈیا سے متعلق ہے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو لا ہے یہ کمپریہنسولی تمام ان 5 قوانین کو جن کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ ان کو ڈیل کرے گا، اور تمام جو لائسنسنگ رجسٹریشن جو اتھارٹی ہے وہ اس کے پاس ہوگی، اور اس کی سینکشن کے بغیر اور اس کا لائسنس اس سے حاصل کیے بغیر آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ اور وہ یوٹیوب پر چینل چلانے والے، اور اسی طرح جو باقی اپنا کانٹینٹ پروگرام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان تمام کو اس کی اجازت لینا ضروری ہوگی، اور اس کا لائسنس حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ بہت ساری اس پہ اوپر تنقید ہے جس میں کچھ جائز تنقید بھی ہے۔ اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو سب سے جو ڈینجرس ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکشن 28 ہے، اگر آپ اس کا دیکھیں ڈرافٹ کا، تو آربیٹریری پاور ہے جو اتھارٹی کو ہے، اور جو یہ ڈائریکٹو ایشو کرے گی اس ڈائریکٹو کی روشنی میں جو ایجنسی ہے، کوئی بھی پولیس ایجنسی یا FIA کی ایجنسی جو ہے وہ کسی بھی شخص کے پریمیسز میں بغیر اطلاع کیے ہوئے، بغیر نوٹس دیے ہوئے، وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ جا سکتی ہے، اور اس کی ایکسیس، اس سے ساری چیزیں لے سکتی ہے، اکٹھا کر سکتی ہے اس سے مٹیریل، اور اس کو ختم کر سکتی ہے، اس مٹیریل کو وائپ آؤٹ کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھا جائے تو آرٹیکل 10A ہے، اس کی بھی یہ خلاف ورزی ہے کہ آپ فیئر ٹرائل دیں گے۔ تو
یہاں فیئر ٹرائل کہاں رہ گیا جب خود ایک ایجنسی ساری چیزیں اب تک ایکسیس ہوگی اور وداؤٹ نوٹس اس کو جا سکے گی. پھر اس کے بعد اس کی جو آتی ہے offences اینڈ پینلٹیز کی، یہ جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور یہ بہت بڑی وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنی کمپین کرتے ہیں، کیونکہ اس سیکشن کے تحت جو سیکشن 4040 میں جو پینلٹیز دی گئی ہیں، اس میں اگر وائلیٹ کوئی کرتا ہے تو اس کو 3 سال تک کی سزا ہے اور 2.5 کروڑ روپیہ جرمانہ ہے. جی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2.5 کروڑ تک جرمانہ ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسا پروگرام رن کرتا ہے جس کی لائسنسنگ اینڈ رجسٹریشن ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں جرمانہ 2.5 کروڑ کے ساتھ پھر 5 سال اضافی سزا بھی ہے اس کے ساتھ، یا دونوں میں سے ایک وہ دی جا سکتی ہیں. تو لہٰذا اور پھر اس کی جو فائنڈنگ ہے وہ ٹرائل کورٹ اس کی جو ہے وہ ٹرائیبیونل ہوگا، اور جو ٹرائیبیونل کی جو سزا ہے وہ صرف اس کی اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی جا سکے گی. وہ جو ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے نارملی جو ہم دیکھتے ہیں ایون اسپیشل لاس کے اندر بھی، جیسے اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، جیسے ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے، تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو اسپیشل کورٹ سے پھر اپیل جاتی ہے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ سے پھر آگے لاسٹ اسٹیج سپریم کورٹ میں جاتی ہے. تو لیکن یہاں سے جو ٹرائیبیونل سے ڈائریکٹ جو اس کی اپیل ہے وہ وہاں سے ڈائریکٹ اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح FST اور فیڈرل سروس ٹرائیبیونل کی جو اپیل ہے سپریم کورٹ میں جاتی ہے، اور پنجاب سروس ٹرائیبیونل کی یا کسی بھی صوبے کا جو ٹرائیبیونل ہے اس کی جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں جاتی ہے. اور سپریم کورٹ میں آلریڈی جو کیسز کی پنڈنسی کی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تقریباً 30,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ کیسز پینڈنگ ہیں، اور اس کی پینڈنسی کی وجہ سے جب آپ نیا کیس دائر کرتے ہیں تو اس کو لگنے میں بھی ایک خاصا ٹائم درکار ہوتا ہے، اور 6 ماہ یا آپ کا کیس نہیں لگتا. تو اس صورتحال میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے جس کو سزا ملے گی وہ جب آنریبل سپریم کورٹ میں اس کی اپیل فائل کرے گا، اور آنریبل سپریم کورٹ میں جب وہ جائے گا تو 6 ماہ تک یا 4 ماہ تک جتنا بھی عرصہ ہم عام کیسز میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ لگتا ہے، اور اس کی اپیل ہی نہیں لگتی. تو پھر جو ہے وہ فائنلی اگر اس نے ایکوٹ ہونا ہے تو وہ جو ہے وہ اس نے جو سزا بھگتی ہے اس کا کیا بنے گا. اور پھر امپورٹنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں وکلا جو ہیں وہ افورڈ کرنا وہ اس ورکر کے لیے، اس عام آدمی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں وکیل کی خدمات کو لیا جائے اور وہاں پہ کیس لڑا جائے. تو یہ اپنی جگہ ایک مشکل دور ہے اور مشکل پیریڈ ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اگرچہ جو ہے وہ آرٹیکل جو 19 ہے فریڈم آف پریس وہ اس کو انشور کرتا ہے، اسی طرح آرٹیکل 19A ہے جو کہ رائٹ ٹو نو ہے، کہ جاننے کا جو حق ہے وہ ہر ایک کا شخص کا حق ہے، اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے. سبجیکٹ ٹو لا ہے جو آرٹیکل 19 ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ صرف اسٹیٹ کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے، باقی آپ بات کرنے میں آزاد ہیں. اسی طرح آئیڈیالوجی آف اسلام جو ہے اس کے اگینسٹ بات آپ نہیں کر سکتے. تو اس حد تک تو درست ہے کہ آپ کوئی اسٹیٹ کے خلاف اگر بات کریں تو اس حد تک ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں پہ اسٹیٹ کی بات ہے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان سے بڑھ کر ہمیں کوئی عزیز نہیں. لیکن جو اس قانون کا مس یوز ہوگا، جو اس قانون کا جو ہے وہ استعمال جب کیا جائے گا دبانے کے لیے جرنلسٹ کو، جو کہ آلریڈی ہم اگر آپ دیکھیں تو گلوبل انڈیکس کے اوپر ہمارا جو انڈیکس ہے وہ 145 نمبر پہ ہیں، جہاں پہ ہمیں جو پابندیاں ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے، جو فریڈم آف پریس اور میڈیا کی جو پابندیاں ہیں، اور جو ڈینجرس کنڈیشنز ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. تو اس صورتحال میں اس قانون کو جو ہے وہ
اس حد تک کہ اسٹیٹ کے اگینسٹ کوئی بات نہ ہو وہ ہم ساتھ ہیں، اور اس حد تک کہ آئیڈیالوجی آف اسلام کے خلاف کوئی بات نہ ہو، اس حد تک یہ درست ہے، اور اس حد تک بھی کہ کوئی بھی کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی فیک نیوز چلائے۔ لیکن اس سے ہٹ کر جب آپ حکومت کی تنقید کریں گے، اور حکومت کی تنقید کرنے کے اوپر جب اس طرح کے کیسز چلیں گے، تو پھر یہ جو قانون ہے ہمارے ہاں آلریڈی جس طرح مس یوز ہوتا ہے، تو پھر کس طرح جرنلسٹ کی پگڑیاں اچھلیں گی، اور جس طرح ہمارے ہاں یہ صورتحال پیدا ہوگی وہ انتہائی خوفناک اور بھیانک نظر آتی ہے۔ ضرور آپ بنائے قوانین، اگر آپ نے بنانے ہیں آپ بنائیں، ٹرائیبیونل بنانے ہیں، لیکن آپ جو امپارشیلٹی ہے وہ کہاں سے لائیں گے؟ اور ٹرائیبیونل کے ممبر بھی، یعنی کہ ٹرائیبیونل کے جو ممبر ہیں وہ بھی جو ایڈوائزری کمیشن ہے وہ بنائے گا، تو مجھے یہ بتائیے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کہاں گئی، اور آزاد جوڈیشری کہاں گئی؟ جو ہے وہ جب وہ لوگ آئیں گے جو نامینیٹڈ ہوں گے، جو ٹرائیبیونل کے ممبر بھی جو نامینیٹڈ ہوں گے، تو پھر جو ہے وہ فیصلے جو ہے جس طرح ہوتے ہیں، اور جس طرح فیصلوں پر انفلوئنس حکومت وقت ہوگی، تو پھر انصاف لینا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ اس لا کو ریویو کیا جائے، اور اس میں وہ چیزیں اس کو امپارشل بنایا جائے، اور اس میں جو سخت سے سخت جو سزائیں آپ سنا رہے ہیں اور دے رہے ہیں اس میں، تو اس سے جو ہے وہ انریسٹ پھیلے گا پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے اندر، اور یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ ہمیں تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور تنقید کے ساتھ ہی قومیں آگے بڑھتی ہیں، اپنی ڈیفیکٹس کو دور کرتی ہیں، اور عظمت کی طرف سفر شروع کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے گا ہیومن رائٹس پی کے میں، اللہ نگہبان۔